الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ خاک سار کاتب الحروف کے خیال میں یہ دعویٰ ذلہ اور لغزش سے کسی حال میں بھی خالی نہیں۔ لغوی معنی کا لحاظ کیا جائے تو سید محمد ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ہر ایک کفر و دجل، گمراہی اور ضلالت کے مقابلے میں مسلمان کا قلبی اذعان و یقین اور روحانیت اطمینان و سکون یہی ہونا چاہیے کہ انا المہدی، میں ہی ہوں ہدایت یافتہ۔ اور صرف ایک آواز غیبی نہیں بلکہ رب العالمین اور معبود برحق کی مخلوقات کے ہر ذرے کی یہی آواز اس کے گوش دل میں پڑنی چاہیے کہ انت المہدی۔ اور بلا شبہ اگر کا دامن عقیدت ایمان بالغیب کی دولت سے پر ہے، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے عملی گلدستوں سے وہ آراستہ ہے، انبیاء سابقین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیش فرمودہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، تو کلام الہی کی سب سے بڑی صورت کی سب سے پہلی آیت اس کی ہدایت یافتہ اور مفلح و کامیاب ہونے کی بشارت دے رہی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ لیکن کیا اس کو یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ اہل اسلام کے سامنے اپنی مہدویت کا اعلان کرتے ہوئے ان کو اس کے تسلیم کرنے کی دعوت دے؟ لفظ مہدی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص اصطلاح یا خاص لقب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ وہی حدیث جو مہدی کے متعلق پیشن گوئی ہے، خاص علامتوں کو بیان کر کے اس کی تشخیص اور تعین کرتی ہے۔ مثلا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی شدید جنگ ہوگی، قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا ہوگا، یہ مہدی خزائن اور دفائن کعبے کو تقسیم کرے گا، یہ مہدی خزائن اور دفائن کعبہ کو تقسیم کرے گا، کامیاب جہاد کا علم بردار ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی سید یا شیخ ان تمام علامتوں کو نظر انداز کر کے اس پیشن گوئی کے صرف لفظ مہدی کو منتخب کرے تو کیا لا تقربوا الصلاۃ والی مثال اس پر چسپانا ہوگی؟ اور کیا کسی متبع سنت کی ہمت ہو سکتی ہے کہ فرامین نبوت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مقابلے پر اس قسم کی جرات کرے؟ اور اگر کسی غیبی بشارت کی بنا پر بھی ایسی بات کہہ رہا ہے تو مسلمانوں کو اور خود اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی بشارت کا اعتبار ہوگا یا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش فرمودہ بشارت کا۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وغیرہ جیسے ازلی اور ابدی تصدیقات اس تہی دامان وحی و الہام کے پاس ہیں، یا رب العالمین کے اس کامل و مکمل بندے کے پاس جس کو شاہد و مبشر بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ بحث کی جاتی ہے کہ لغوی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کسی لفظ کے اطلاق میں کیا خرابی ہے، لیکن جب ایک رقیق ترین اور تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور نظام حکومت میں، جس میں بہتر سے بہتر خدمت اور زیادہ سے زیادہ جان نثاری اور جان سپاری کے معاوضے میں چند الفاظ دے دیے جاتے ہیں، مثلا ہز ہائینس، ہزائی ایکسلنسی، نائٹ، سر وغیرہ، تو یہ جائز نہیں ہوتا کہ الفاظ کو ہر شخص استعمال کرنے لگے، اور بلا شبہ بہت بڑی مکاری، عیاری، بغاوت اور جال سازی ہوگی کہ بارگاہ شہنشاہیت کا راندہ اور خارج شدہ یا وہ گمنام حقیر اور فقیر بے نوجوان بارگاہ شہنشاہی کا رخ بھی نہ کر سکتا ہو، اپنے متعلق ہز ایکسیلنسی کا دعویٰ کر کے عام باشندگان ملک سے اسی اعزاز و توقیر، اسی اطاعت و فرما برداری کا خواہاں ہو جو کسی ہز ایکسیلنسی کے لیے پیش کی جاتی ہے، تو اب آپ غور فرمائیے کہ اس شخص کی چال بازی، مکاری اور دغا بازی کس درجے مستحق لعنت ہوگی جو اس مقدس و محکم ازلی اور ابدی نظام کے کسی خطاب کو، جس کے ساتھ دنیاوی اور اخروی عظمتیں اور سعادتیں پیوست ہیں اور جس کے ہر ایک شوشے کے ساتھ غیر فانی نعمتوں کے غیر منقطع سلسلہ وابستہ کر دیے گئے ہیں، خود سے اپنے لیے اختیار کرے۔
فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء۔ بلا شبہ یہ جال، یہ تضع، یہ اختراع اس اعلیٰ اور اقدس نظام کے حق میں انتہائی دیدہ دلیری اور انتہائی گستاخی اور غیر قابل عفو جسارت ہے۔ یہی سبب ہے کہ احادیث نبویہ میں ہر ایسے شخص کو دجال یعنی جال ساز اور سازشی قرار دیا گیا جو اپنے لیے لفظ نبی کا اطلاق کرے۔ اگرچہ معنی کے لحاظ کرتے ہوئے یہاں بھی گنجائش نکل سکتی تھی۔ لفظ مہدی اگرچہ لفظ نبی کے لحاظ سے بہت ادنا ہے، لفظ نبی کا اطلاق کفر اور اسلام کا معیار بن جاتا ہے، کیونکہ بلا تفریق و تقسیم ہر ایک برحق نبی پر ایمان واجب ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اور لفظ مہدی یہ معیاری حیثیت یقیناً نہیں رکھتا، مگر تاہم غیر مستحق اور غیر جائز ادعا کا ارتکاب ہے۔ حضرت مجدد صاحب کا وسیع اور فصیح ظرف اس لحاظ سے بھی قابل صد ستائش و مستحق ہزار تحسین ہے کہ ہر ایک کارخانہ عجیب و غریب کے مشاہدے و ملاحظے کے باوجود آپ کا پایہ استقامت اس حد سے آگے نہیں بڑھا جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام نے قائم فرما دی تھی۔ شیخ عبداللہ نیازی اور شیخ علائی۔ اس جملہ معترضہ کے بعد ہم پھر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سید محمد جون پوری کے انتقال کے بعد ان کی جماعت اور زیادہ پھیلی پھولی اور بڑے بڑے اہل اللہ اس میں داخل ہوئے۔ ازاں جملہ شیخ عبداللہ نیازی اور ان کے مرید شیخ علائی تھے، جنہوں نے بیانے میں قیام کیا اور اپنے علم حق اور اخلاص و ایثار کی تاثیر سے سینکڑوں جاں بازوں اور حق پرستوں کو معتقد و مرید بنا لیا۔ ملا عبد القادر بدایونی منتخب التواریخ اور نجات الرشید میں اور نظام الدین حروی نے طبقات میں ان لوگوں کے مفصل حالات لکھے ہیں، مگر زیادہ تفصیل تذکرۃ الواصلین میں بضمن حالات حضرت شیخ داؤد ملتی ہے۔ شیخ عبداللہ نیازی اس زمانے کے ایک مشہور پیر طریقت اور شیخ سلیم چشتی کے سربراہ خلفاء میں سے تھے، لیکن بعد کو مہدوی ہو گئے اور مشیخیت و زہد فروشی کا تمام کاروبار تاراج کر کے درویشی و نامرادی کی وضع اختیار کر لی۔ بیانہ میں شہر سے باہر ایک ویران باغ تھا، وہیں مٹی کا جھوپڑا بنا لیا اور مقیم ہو گئے۔ اپنے ہاتھ سے پانی بھرتے، مٹ کے سر پر اٹھا کر لے جاتے، پیاسوں کو پانی پلاتے اور نمازیوں کو وضو کرا دیتے۔ بوڑھے آدمیوں کو دیکھتے کہ بھاری بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں تو ان سے چھین کر خود اٹھا لیتے اور کوسوں دوڑتے ہوئے ساتھ چلتے چلے جاتے۔ نماز کا وقت آتا تو لکڑ ہارون اور سقوں کو جمع کرتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ کسی پیشہ ور کو دیکھتے کہ عذر معاش سے نماز میں شریک نہیں ہوتا تو اپنی کمائی اس کو دے دیتے اور منت و زاری کے ساتھ کہتے کہ جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھو۔ وہ پڑھ لیتا تو ایسے خوش ہوتے گویا دنیا جہاں کی بادشاہت اس نے دے دی۔ روز بروز یہ حالت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ عشق خالق اور خدمت خلق کے سوا اور کسی سے واسطہ نہیں رہا۔ اسی زمانے میں اطراف بہار کے ایک عالی خاندان پیرزادہ شیخ علائی تھے کہ علم و فضل ظاہری کے ساتھ مشیخیت و طریقیت کی شہرت و شوکت میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور یکتائی کے دعوے اور بے ہمتائی کے غرور میں ایسے محیب تھے کہ علم و فضل کی بڑی بڑی سرکش گردنوں کو ان کے سامنے بے اختیار جھک جانا پڑتا تھا۔ مدت و طرح طرح کی سخت ریاضتیں کی تھی، عوام و خواص میں ان کے مجاہدات کی دھوم تھی۔ بائیں ہمہ نفس پرستی کا یہ حال تھا کہ فقیری کے سجادے پر فرعونیت کا تاج پہن کر بیٹھے تھے، اور جس عالم و صوفی کی طرف لوگوں کو ذرا بھی مائل پاتے تھے فوراً اپنے مریدوں کی فوج لے کر چڑھ دوڑتے تھے، کبھی بحث و مناظرے کے زور سے، کبھی سوء اعتقاد کے الزام سے،
کبھی اور کوئی ہیلا و بہانہ کر کے اس طرح ذلیل و رسوا کر دیتے کہ غریب شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا۔ ایک دنیا دار فاسق اور دنیا پرست عالم میں یہی فرق ہے کہ یہ اپنی ہوا پرستیوں کو اعتراف فسق کے ساتھ انجام دیتا ہے، اور دوسرا دینداری اور احتساب شرعی کی ظاہر فریبی سے۔ شیخ الاتی کا خاندان بھی عرصے سے بیانہ میں مقیم تھا۔ فضا راہ ایک دن شیخ نیازی سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ ان کا طور طریق دیکھا تو اور ہی عالم نظر آیا، اور پہلے ہی نظر میں گھائل ہو گئے۔ اپنے مریدوں سے کہا، خدا پرستی کی اصل راہ یہ ہے۔ آج تک جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں وہ خدا پرستی کے نام سے نفس پروری اور بت پرستی تھی۔ میں تو اس فقیر بے نوا کا ساتھ دیتا ہوں، جس کو اللہ کی طلب ہو میرا ساتھ دے۔ شیخ نیازی سے پوچھا کہ طالب حق کی راہ کیا ہے؟ کہا کہ اپنا سب کچھ لوٹا دو اور متاع عجز و شکستگی اور سرمایہ نامرادی و خود فروشی کے سوا کچھ باقی نہ چھوڑو۔ دع نفسک ثم تعال۔ اس کے بعد شیخ کی حالت ہی کچھ اور ہو گئی۔ آباء و اجداد کے سجادہ مشیخیت اور مسند علم کو مع ان کے تمام ساز و سامان غرور و پندار کے تاراج کر کے شیخ نیازی کے ساتھ ہو لیے۔ سامان و اسباب دنیا میں سے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی۔ یا خود پرستیوں کا یہ حال تھا کہ اپنے سامنے کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے، یا اب خاک ساری اور بے نوائی کا یہ حال ہوا کہ مسلمانوں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں بھی عار نہ تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔